دیا وطن تے منگن دعا موسیٰ کاظم وطن تے دیا وطن تے منگن دعا موسیٰ کاظم وطن تے سب تو پہلے اپنی طرفوں سارے مومنین سادات عظام غیر سادات اہل جہان دی طرفوں اس کڑی دے حقیقی وارث دی مقدس بارگاہ تعزیت پیش کردہ اور سیدہ کونین دی بارگاہ بالخصوص انہوں نے اس پوترے دی شہادت بھی تعزیت پیش کردہ سارے صاحبان اس تعزیت دی قبولیت واسطے صلوات اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ سیدنا و مولانا نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابوالقاسم الصلاة والسلام على سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین دعا شہزادیاں دی ذات صلوات والسلام على سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین الذی قیلا فی شانہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صلوات اللہم صلی علی محمد الصلاة والسلام علی محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ وبنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما المعصومین الشرفاء اطرتہ وآل بیتہ خصوصا علی اخیہ ووسیہ ووزیرہ وحبیبہ وابن عمہ وخلیفتہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین علی ولی دی عظمت صلوات اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین نعرہ حیدری اما بعد فقد
قال اللہ سبحانہ فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون صلوات مومنین کرام، گزارش یہ ہے کہ موجودہ حالات بالخصوص اپنے وطن عزیز دے کسے تو چھپے میں ایسے سنگین حالات کم از کم گزارش کر ساں کہ کم از کم کسے وقت وقتاً فوقتاً مسلح عبادت تے اس وطن عزیز دی خیریت واسطے دعا کیتا کرو۔ حالات اتنے صحیح گل اتنے نازک نظر آتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اس وطن عزیز دا بانی اگر قائد اعظم محمد علی جناح صاحب اج قبر چ اٹھ کے بعد تے ویکھن تے فوراً پھر مار جان کہ میں اس واسطے بنایا ہی، میں کوئی سیاسی یا کوئی ارلی پرلی گل نہیں کرنا چاہتا، بہرحال ایک محب وطن ہونے دے حوالے نال ذمہ داری سمجھ کے گل کی تے دعا دی التجا کی، کوئی سیاسی بیان تے نہیں گل کی۔ باقی کوئی پڑھائی نہیں، کوئی ذاکری نہیں، قبلہ صاحب دی موجودگی چ انہاں کو تھوڑا جہا سبق سنایا، سنیا سبق اپنے انداز سنان لگا۔ صلوات سارے صاحبان مل کے کچھ برادران، کچھ مسلمان یہ خیال رکھتے ہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، جس طرح بھی ہو سکے قبول وہ کر لیتا ہے۔ قبول کرنا اس کا کام ہے، ساڈا کام ہے پڑھنی چاہیے۔ میں صرف اتنی گزارش کرنی ہے کہ صرف نماز پڑھنا اگر انج نہ پڑھی جائے جویں نماز دے وارث دے نمائندے دسیا ہے، پھر نماز نہیں۔ زیادہ تو زیادہ صرف اور صرف ذکر تے ہو سکتا ہے، نماز نہیں۔ اس واسطے میں اپنے کولوں نہیں پیادا کہ قرآن مجید ہی فرماتا ہے کہ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو ریاکاری کرتے ہیں۔ ریاکاری تو پہلے تو پتہ لگتا ہے کہ ہلاکت کی واسطے ہوئے نا نمازی، پھر ایک گل تے غلط ثابت ہوئی نہ کہ نماز پڑھو جویں پڑھو وہ قبول کر لینا، نہیں یہ کوئی گل نہیں، قبول انج نہیں ہوندی، قبول انج ہوندی ہے جویں قرآن ہی آکھیا نے پڑھ تے پھر قبول ہے۔ ماشاءاللہ۔ اگر قرآن نے یہ دسیا ہے کہ نمازیاں واسطے ہلاکت ہے جڑے ریاکاری کردے تے یقیناً قرآن نے یہ بھی دسی ہے کہ کی ہو جئی نماز پڑھ سیں تے قبول ہے۔ وہ نماز کتھے ذکر ہے؟ سورۃ المومنون 18ویں پارے دی ابتدا قرآن مجید دی سورت شروع ہوندی ہے تے 13 رجب المرجب نو بیت اللہ خانہ کعبہ وچ خانہ کعبہ دے وچ پاک رسول معظم دے حقیقی جان نشین تشریف آوری کر کے 16 رجب المرجب نو پاک رسول معظم دے مقدس ہتھاں تے اس انہاں آیتاں دی تلاوت کیتی ہے۔ کہ آخاں قرآن ارشاد فرما رہا ہے یا ان آخاں ناطق قرآن یا سامت قرآن، جو کچھ بھی آخاں قرآن فرما رہا ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہیں وہ مومن۔ پہلی گل یہ کرنا چاہ اسی امیر المومنین اس نو منے ہیں جس نے دنیا تے آؤندیاں سار رسول معظم دے ہتھاں تے اپنی زبان نو پہلی حرکت دیتی ہے تے پڑھیا قرآن ہے تے ذکر مومنہ دا کیتا ہے۔ جس نو مومنہ دا اتنا فکر ہوئے وہ امیر المومنین ہو سکتا ہے۔ قد افلح المومنون، کامیاب ہیں وہ مومن، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرتے ہیں۔ تے جڑا نماز پڑھ دیاں اپنے شہر دیاں گلیاں گنے وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھ رہے ہیں تے پھر کم از کم جس دی پڑھ رہے ہیں اس دے نال رابطہ ہوئے، انج نہ ہوئے کہ ایک ہی کال وچ دو بندیاں نال دو گلاں کر رہے ہوئے، پھر جس دی گل سن رہے ہوئے جس دے نال کر رہے ہوئے اس دی گل دا ہنگارہ دے گئے ہوں ہاں کریے تے ان پتہ لگتا ہے کہ میرے نال پیا بولتا ہے۔ تے جے گل کسے نال نہ ہو دا لئیے تے دھیان ہور دے ہوئے وہ یقیناً توجہ نہیں ہوندی۔
پتہ چلیا کہ نماز پڑھنی چاہیے لیکن خشوع و خضوع دے نال پڑھنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے خشوع و خضوع دے نال۔ ایک گل سچ ہے کہ میرا ایک کلچر ہے یا ماحول ہے، یہ پتہ نہیں کی ہے کہ میں کسی اپنے جیسے دوسرے دوست کو 50 یورو منگن لگیا میں شرمسار ہونا تے میں پچی ہونا، اپنی توہین تے بےزتی سمجھنا کہ میں 50 یورو منگا۔ لیکن اس گل دا تفرقہ، اس گل دا فرق واضح کرنا چاہیے کہ دوست کو 50 یورو منگنے اور گل ہے، اس بادشاہ کو منگنا انسانیت دی نشانی ہے، اس دی ابدیت دی نشانی ہے کہ میں منگدا تے اودے کولوں منگدا تے منگدیاں شرم بھی نہیں کردا تے منگدا بھی رہنا۔ یہ نہ ہوئے کہ کوئی پوچھے کی حال ہے تی دعا کیتا کرو، او تے دعا کرے تے آپ کدی دعا دے نیڑے نہ جائیں، وہ دعا قبول کرنے والا آکھے دا نہیں بھی تم وہ جو بھی دعا کرنا ہے ان پتہ نہیں ضرورت بھی ہے کہ نہیں۔ لہذا کدی نہ کدی اپنے خصوص انداز وچ، کدی نہ کدی مجمع دی شکل وچ، کدی جماعت دی شکل وچ او دی بارگاہ وچ حاضری دینی چاہیے تے خشوع و خضوع نال دینی چاہیے۔ رجب المرجب دی آج 26 تاریخ ہے۔ 5 رجب نو سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام شہادت پائیے۔ اس رجب دیاں انہاں تاریخاں وچ پاک رسول معظم دی معراج والی تاریخ ہے۔ اس رجب المرجب دیاں انہاں تاریخاں چی عید بعثت ہے۔ تھوڑا جہا ذکر دل چاہتا ہے رسول معظم بادشاہ کا بھی کرنا چاہتا ہے کہ اگر کوئی سوال کرے چاہ کہ مسلمان سارے دعویٰ کر دیو کہ ساڑھے پاک رسول معظم پیغمبر بادشاہ باقی نبیاں تو افضل میں، کہ وہ سارے تو قریب والے نبی والے امتی یعنی عیسائی اگر چاہے آخن کہ ساڑھے نبی تے مردیاں زندہ کر دے، کیا دوڑے نبی بھی کوئی ایسے مردے زندہ کیتے کوئی معجزہ دکھایا ہے؟ تے کم از کم کوئی ایک تے معجزہ پتہ ہوئے نا، کوئی ایک تے پتہ ہوئے نا۔ چلو ایک میں بیان کر دینا، کچھ اور قبلہ صاحب کو سن لاں دے کہ اے سچ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے ہیں، لیکن اونا مردیاں زندہ کردے ہیں جڑے کدی نہ کدی زندہ رہ چکے ہیں، کدی جاندار جانور زندہ ہیں تے ہن مر گئے، اس دی روح واپس اس مردے نے زندہ کردے ہیں۔ میرے رسول معظم بادشاہ نے اس نو زندگی دیتی ہے جڑا نہ کدی زندہ آئی تے نہ پھر کسی دی پاور ایک زندہ کر لوے۔ وہ کی شے آئی؟ وہ جمادات ہی تیسری قسم سنگریزے آن جا کے اپنی مقدس ہتھیلی تے رکھیں تو نہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا جیڑا وہ کلیم اللہ بادشاہ نال گلاں کرن جاندے آن تے ایک وقت آ گیا کہ اللہ بادشاہ فرمایا ہی میرا کلیم اللہ بادشاہ موسیٰ اپنی جتی اتار لائے وادی ایمن چ داخل ہو گئے ہیں، مقدس وادی ہے۔ قربان جاواں دی عظمتاں تو جڑا ٹٹی ہوئی جتی پا کے عرش معلا دیاں سیراں کردا رہیا۔ میرے اس واسطے یاد آ رہا ہے کہ میں راتی ایک محفل سن کے آیا، اوتھے بڑے ذکر ہوئے نے، انہاں دے اپنے انداز آن میرے عقید دے اپنے انداز۔ رسول معظم بادشاہ نے اپنی ابتدا تبلیغ دی اپنے رشتہ داراں تو شروع کیتی ہے کہ اگر اپنے ساتھ دین، اپنے ٹھیک ہون تے پھر بندہ طاقت پکڑدا ہے۔ وہ اپنے اکٹھے کر کے رشتہ دار بلا کے ڈھیر سارا لنگر پکا کے انہاں کھوا کے تے رجا کے وہ کھانے دے ایڈے تجربہ کاران کھا کے تے اٹھن لگیاں دیر نال لندے پتہ نے اے نہ کھوایا تے کوئی گل کرنی نے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہن انداز بدل گیا، پہلے گل سنانے آ تاں لنگر دینے آ۔ انہاں رج کے کھادا تے اشارہ کیتا چلو چلیے، اتنا شور مچایا کہ ٹر گئے۔ اگر کوئی میرے جی ہوندا تو یقیناً غصہ کردا
لیکن انہوں کو پہلے دن رجائے نہیں، انہوں دا شیو آیا کہ رجان دی آنی ہو جائے. انہوں دروازے تے جا کے پھر پوچھ لیا جی کل بھی ہے پروگرام؟ انہوں نے کہا بالکل ہے، تے آج نالوں بھی اچھا ہوئے دا. دوسرے دن بھی آئے، انجے ہی کھا کے ٹر گئے. تیسرے دن کھا کے اپنے معمول دے مطابق اشارے کیتے اکھی نال یا ہاتھاں نال آؤ چلی گئے. میرے رسول معظم بادشاہ دا پہلا مددگار آکھاں، علی بادشاہ دا پاک بابا آکھاں، اٹھی کے کھڑ گئے. انہاں مکے دے بدماشاں دے پاسے ایک ہاتھ دا اشارہ کر کے آندن بہ جاؤ. وہ جڑا چوکھا بولدا ہے پیا انہاں کہنے اس کو تی یا ہمار گدیا بہ جا. او دے وچ پھر طاقت تے پاور نہیں رہی جو اٹھے. دوسرے ہاتھ نال اپنے پاک بھتیجے نے اشارہ کر کے آندن اٹھ میرا محمد تے دس کیڑی گل کرنا چاہ رہا. ان کے انہاں آکھاں اس بادشاہ دے ہاتھاں چ اتنی پاور آئی، ایک ہاتھ نال کلے کفر نو بٹھایا ہے، دوسرے ہاتھ نال رسالت مآب نو اشارہ تے سہارا دے کے اٹھایا ہے. رسول معظم بادشاہ نے اپنے نا مکے دے لوگاں اپنے رشتہ داراں انہاں بابیاں دے پاسے ویکھ کے جڑی گل کرنا چاہ رہے ہن ویکھیا نے کہ سارے عبد المطلب دی اولاد نے. میرا دل چاہتا ہے جی میں پڑھیا میں انجے ہی چا سناواں. آدن او سنز آف دی عبد المطلب، عبد المطلب دے بیٹیاں ہو. You have to be promised with me that the God is only one. گل توجہ نال سن لو کہ تساں میرے نال وعدہ کرنا ہے کہ خدا ایک ہے، جڑے تساں ہر قبیلے اپنے بنا کے اپنی مرضی دے رکھے نو خدا نہیں. او نہ تھلے ہوئی تک دیتے رہے ہونے گل پسند تے نہیں آئی ہونی، لیکن اپنا فریضہ ادا کر دیا. رسول پاک نے ساری گل دسی. وہ خدا بادشاہ دی گل کر کے دسیا نے ایک واحد خدا ہے، اس دی عبادت کرنی بندگی تے انسانیت ہے. Then I am last his prophet to carry his message to the whole human race. میں اس دی طرف آخری پیغمبر ہوں، تمام بنی نو انسان تک اس دا پیغام پہنچانا. Who will help me? تواڈے چوں کون ہے جڑا میری مدد کر سکتا ہے؟ Who will follow me? They were all silent like the birds were sitting on their heads. وہ سارے انج خاموش ہیں جی میں انہاں دیاں سراں تے پرندے بہ گئے. But there was a child who was 10 years old and his name was Ali. لیکن اس سے محفل ایک بچہ آئی جس دی عمر 10 سال آئی، اس دا نام علی آئی. انہاں جڑے لٹھے نے سارے خاموش نے تے اپنا فریضہ سمجھ دیا آکھساں اٹھے. He jumped and cried, Ya Rasul Allah, I shall help you, I shall follow you. پہلی دفعہ رسول معظم نو یا رسول اللہ آکھے تو میرے علی بادشاہ آکھے میں مدد کرساں تے میں تھان فالو کرساں. And I promise with you I shall break the bones of your enemies. یہ وعدہ نبھاساں تیرے دشمناں دیاں ہڈیاں توڑ کے رکھ دے. دشمناں تے لعنت پاندا اج دا بھی سید پاک لگدا ہے اس علی دی اولاد وچ. دل ٹھردا ہے وہ بھاویں قصیدے پڑھ کے بھاویں ٹی وی تے بیٹھ کے بھاویں حقیقتاً مرد مجاہد ہوئے، ہر فن دا مجاہد ہوئے. اگر جنگ کرنی پاؤ تاں بھی ان پتہ تے جاچ ہوئے، اگر اس نو تبلیغ بولنا پوے تاں بول سکدا ہوئے، اگر عملاً مسلح تے بھی لگ پوے تے پھر مرد مجاہد لگدا ہے. ایک حصہ عبادت دا کافی سمجھ دیا میں دوسرے حصے کی طرف تے پڑھنے آیا سارے وچوں کسے دا مضمون دے حوالے نال کوئی نقصان نہ کردے ہوئے دل چاہتا ہے اس ذکر پاک نو میں بھی اپنے لباں نال بس کر لیں. اے اج جڑی اسی مجلس برپا کیتی ہے یا اگے کردے رہنے ہاں، یہ دسنا چاہنا پہلی دفعہ اس مجلس کی ابتدا یہ دی بنیاد کہیں رکھی. یہ مجلس کہیں ایجاد کی تھی. ساڑھے کئی دفعہ خیالات ایسے ہوندے ہیں کہ میں اڈا ذاکر ہوں تو میں بہ کے سنا بھی دوسرے ہوں، میں ذاکر ہوں میں اس تو پہلے پڑھا میں اس تو بعد اس پڑھا.
یا جس طرح قبلہ صاحب کئی بار آتے ہیں کہ مجمع کئی بندے وہ بیٹھے ہوتے ہیں جڑے صرف یہ ویندے رہتے ہیں بھائی آج فلانا وان وٹتا گیا، چلو پڑھنے والا تو کوئی وان وٹتا گیا یا نہ گیا، اپنے آپ پہ توجہ رکھے ہے، مطلب آپ بھی وان وٹتے چاہیے۔ پڑھنا پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے، سننے والا اپنی ذمہ داری صحیح پوری کرے۔ عرض کر رہا شبیر دی ذاکرہ مجلس دی بنیاد پہلی مجلس بڑی ہس شام دے وچ جدوں تھئی آئی سین رہائے او دوجی مجلس کبار سکینہ پڑی ہس شیر بھرا دے چوتھی مجلس بڑی ہس وطن اتے جدوں لگی آئی گل بھرا دے جدوں اجڑ کے وطن تے آئیے محمد حنفیہ نو بیا دی آئی محمد ویر میں اجڑ گئیاں کربلا میرے نو بھرا مارے گئے کوفے میں اجڑیاں شام دی قیدن میں رہیاں پہلی مجلس پڑی ہس شام دے وچ وہ جدوں تھئی آئی سین رہائے دل کردا تھوڑا تھوڑا بھاویں دو جملے چواں مجلساں دا ذکر چکراں چوتھی مجلس دا ذکر ہو گئی جدوں اجڑ کے وطن آئی جس پہ کا شہر نہیں پہچانیا ماں دی قبر تے آئی تے رو رو آدھی آئی اماں اٹھی دیکھ تیری نسل بچا کے لے آئیاں اپنی نسل مکائے آئیاں اماں میرے ویر دیاں پتران چوں میرا حصہ قبر چاہیو بھی دے آئیاں تیرا سجاد لے آئیاں تیری حیاتی ہو پہلی مجلس شام اچ پڑی آئی رہائی دا نام آیا ہے آزادی دا نام آیا ہے میرے مولا سجاد دا رون ود گیا ہے ایک مہینہ وقت حاکم آدھا ہے سجاد اس رہائی دا نام آئے آزادی سنی ہے حق بڑھدا یا خوشوں میں آ وطن تے ونجے آ تیرا آگے تو رون ود گیا ہے رہائی دا نام سن کے میرے مولا سجاد دی جھا نکل گئی آدھے نو ہونے آدھے تیری قید رہائے او میرا وقت اقبال لٹا کے ریاں رات روندا ایسے شہر دے وچ میں میت ہمشیر دا جا کے 7 دن جی میں پڑھے 7 دن دمشق شہر مکان خالی کرا کے پاک شبیر دی بہن اپنے ویر دے دکھ پڑھدی رہی ہے جیڑے بندے آدھی ہیں باغی دی بہن انہاں دسیا باغی نہیں وڈا نمازی آئی اس فوج دے کسے ذمہ دار بندے تو پوچھو جدوں میرے بھران قتل کیتا نے کیک پیا کر دائی کربلا دی گرم ریت متھے رکھ کے پڑھدا پیائی سبحان رب الاعلی دوجی مجلس پڑھی آئی سکینہ بھی دی قبر تے لٹایا قافلہ گور کن مسافر والے قبرستان دے کول آیا ہے ہر بی بی نے سلام کیتا ہے مولا سجاد آدھن سکینہ بہن جاگ جن ڈھیر دعائیں دے دیا ہے آج بھرا وطن پیا ویندئی سکینہ جاگے آ دعائیں کر دیا میں میرے واسطے وے سجاد ویر تیرے لتھے ہوئے زیور ویکھاں تیرے باکر دے لاکھوں وین آپ ٹیک پئیے میں جیندہ وطن پیا وینداں او ہر بی بی سلام کیتا ہے ہر کئی سلام کیتا ہے جدہ ساریاں بی بیاں سلام کیتا ہے سیدہ زینب ام رباب دے کول آئے آدھے ام رباب کیا دھین تو نہ مل سے بی بی رو کیا دیے دل کا میرا بھی کرتا ہے پر
پر میرا دل ہے تساں ہی سلام کرو تے میرا بھی سلام دیو چا کیوں خود جا کے نہ سلام کر سے بی بی فرمیندے میں ونجا سلام کراں قبر تے دین سلام دیواں ہو سکتا ہے میری چھوٹی جی دھی قبر چوں باہر آ کے آکھے اماں آپ وطن پویندے ہو میں کلیاں شام راڑے تریجی مجلس پھرا دے شہر آفتی آئی کربلا جدوں گئی آئی تے کربلا آئی ہن ول کے آئیے تے کربلا محلہ بن گیا ہے کربلا دے وچ لٹا ہویا قافلہ داخل تھیا ہے جویں جھیک دو پانی آندا ہے ہر کوئی نے قبراں نال لپٹ گیا ہے دسنا چاہنا دو ہستیاں کیڑی کیڑی قبر تے بیٹھیاں ن ماں پتر دی قبر تے گئی ہے وارث والی وارث دی قبر تے گئی ہے جناب سجاد اپنے چاچے عباس دی قبر تے جا بیٹھے ن تے رو کیا دن چاچا بھی ہیں استاد بھی ہیں چاچا میریاں نسلاں تیری عزت کر دیاں راسن چاچا آپ پھرا ماں دے لے کربلا رہ پی ہے میرا ویر اکبر بھی رکھ لے آئی اے تیرا دکھی بھتیجا تیرے تو بعد شام نبھایا ہے شام اچ میرا چاچا بڑا نقصان ہویا ہے قبر چوں آواز آئی ہے سجاد بچڑا دسیں آئی میرے تو بعد شام کیڑا نقصان ہویا ہے اس ویلے مولا سجاد نے پھر اپنے چاچے عباس دی قبر چومی ایک قدم پیچھا ہٹ گیا تے نے ایک لحظہ قبر چوں باہر تے اٹھی دیکھ میرا نقصان ہے جیڑیاں والے آئیاں نے اونا بیبیاں چوں گھر بھین دی خود پہچان او گھنٹے کے آسے دی آیو ٹر دی آندی تیرے شہر چ بنن مہمان اٹھے گل چالا تے زخام چا گن وہ اے غیرت دا سلطان دسنا چاہنا اس مجلس دی بانی سید زادی آپ کتھے آئی ہے انہیں جلدی نال بھرا دی قبر تے آئی ہے بار بار قبر نو چون کے آدھی ہے حسین ویر میں جیندی والائیاں کوئی اور شام ہوئی تا میں حاضر ہوں آواز آئی بہن تیرے بڑے احسان تو محسن توحید و رسالت نسل امامت دی محافظ سینے میرے مقصد دی آدھی بھائی والے میں تیرا شکریہ ادا کرنا میں آدھا پیاں بھیڑا نو بھیراما تے بڑے مان ہوندے کوئی زندگی چ مان نہ دسیا آج ہو سکتا ہے آخری ملاقات ہوئے کوئی مان چا دسے آئی علی دی دھی آدھی حسین ویر کہ جائے موقع تے مان پوچھے نہیں میرے پہلے پہلے مان دا نام تے عباس ہے او میں اکبر نو 18 سال پلیندی رہیاں ہون کیڑے مان دساں جڑے قبراں تے آ کے بیٹھیاں پھر بھی کوئی دسے آئی بہن میرا دل چاہتا ہے کوئی مان تو اپنی زبان نال دسے آئی علی دی دھی اٹھیے پھر بھرا دی قبر دا بوسا لے آئے حسین دے وٹے پتر علی اکبر دا شہید دی قبر چومی علی اصغر دی قبر چوم کے پھر بھرا دی پواندی آ کے بیٹھی بی بی آدھی حسین ویر تو جی آکھے کوئی مان دسے آئی میرا دل چاہتا ہے پہلے کوئی تو چا دسے آئی گل رہ گئی ہو بھی مولا حسین دی آواز آئیے جے پوچھ دی میرے کھولو تائیو بیا پوچھنا ہو کین گئی ہے میری الفت بچے تے جائے اوکھی قید نبھائی میں دیکھ رہا تیرے سنگ دے بچے نہیں نظر سکینہ حسین بادشاہ نے دھیدہ پوچھا ہے سید زادی بھرا دی قبر چوم کے آدھی ہے ویر تیرے پترانیاں قبران لہ پئیاں میں چوم لیاں پوچھ دیو کو جا کوئی خبر ہوئی